السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن کے اسلام کے ساتھ کنیکشن کے بارے میں دوسرا پارٹ لے کر آئی ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ رہ گئی تھیں، تو میں نے سوچا کہ پارٹ 2 بھی بنانا چاہیے، کہ مطلب لوگ بھی اس کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بارے میں کنسرنڈ ہیں۔ تو اگرچہ میرے پاس اسلام کا کوئی اتنا لمبا چوڑا علم نہیں ہے، کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں یا کچھ ایسا سین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سادہ سمپل مسلم ہونے کے ناطے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسلامک ہسٹری میں، یا جو کچھ ہم لوگوں نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے، اس کے مطابق میرا جو ناچیز علم ہے، وہ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے۔ ہاں، آپ لوگ اگر اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور کامنٹس میں بتائیے گا کہ میری باتیں آپ کو کس حد تک ٹھیک لگتی ہیں۔ لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن ہے کیا؟ ہمارے سب کے بیلیوز جن کے مطابق ہماری زندگیاں گزرتی ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر جو ہمیں دوسروں سے الگ اور ممتاز بناتا ہے اور ہماری زندگیوں پر اس کے مطابق اثر ہوتا ہے۔ ان بیلیوز کے مطابق ہمارے عمل اور رد عمل ہوتے ہیں، ہماری باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے ان بیلیوز کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری زندگی کو مل کر کریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر جس چیز کے بارے میں جو ہوتا ہے، ہمیں اس کے مطابق اس چیز سے فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسلام کی بات کی جائے تو یہ مومن یعنی کہ یقین رکھنے والے، ایمان لانے والے، یا اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اندیکھی چیز پر ایمان اور یقین رکھنا، اندیکھی طاقت پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق ساری زندگی گزارنا۔ جہاں تک بات ہے اسلامی تاریخ کی، تو اس میں ہمیں ہزاروں لاکھوں مثالیں ملتی ہیں اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو، کہ جن میں یقین اور بھروسہ رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنی کامیابیاں ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر کو لے لیں، جہاں پہ 313 افراد نے 1000 افراد پر فتح حاصل کی، تو یہ سب اللہ پر یقین اور بھروسے کی وجہ سے تھا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک طاقت پر یقین رکھنا، وہ طاقت ہمارے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ وہ ہم سے الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مطلب کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس سپر کانشیس مائنڈ سے کنیکٹڈ ہے، وہی سپر کانشیس مائنڈ ہے، ہم اس سے الگ نہیں ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں تو یہ سب چیزیں لا آف اٹریکشن میں یا لا آف ازمپشن میں بتائی جاتی ہیں، جن کا عملی نمونہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں پیش کیا، یعنی صبر و استقامت، جو کہ لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن کا ایک لازمی جز ہے، کہ آپ اپنی 3D کو دیکھ کے ریئیکٹ نہ کریں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مشکلات سے نہیں گھبراتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ یہ سب عارضی ہے۔ یہ پاک ہستیاں کبھی دولت کی حریص نہیں ہوئیں، کیونکہ ان کو علم تھا کہ پیسے کا آنا یا پیسے کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حسد، غیبت اور لالچ سے اس لیے ہمیں منع کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیسے؟ جب کوئی انسان کسی دوسرے کی اچھی چیز کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، تو وہ اس چیز کو سب کانشیسلی اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے، مطلب اس کو اچھی حالت میں دیکھ کے، اس سے حسد کر کے وہ اس چیز کو اپنے سے ریپیل کر رہا ہوتا ہے، اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے، دھکیل رہا ہوتا ہے، اچھائی کو اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی مسلم بھائی یا بہن کی جب آپ غیبت کرتے ہیں، تو وہ برائیاں آپ کا سب کانشیس مائنڈ سن کر ریکارڈ کر کے آپ کو ہی واپس کرے گا۔ مطلب کسی دوسرے کی برائی کرنا، چاہے وہ مسلم ہے یا کوئی اور ہے۔ لیکن یہاں پہ میں مطلب خاص طور پہ کیونکہ اسلام کا ذکر کر رہی ہوں، تو تب میں یہ مثال دے رہی ہوں۔ کسی کا مذاق اڑانے کو کیوں منع کیا گیا؟ ایک تو کسی کی دل آزاری کرنا بری بات ہے، یہ تو ایک وجہ سامنے جو ثابت ہوئی۔ دوسرے، اس چیز کا بھی اثر آپ کا اپنا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، وہ اپنے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ دکھ اور غم میں صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کو نوازا، ان کی تکالیف کو دور کیا، ان کو کامیابیاں اور آسانیاں دیں، تو کیا انہوں نے مطلب 3D کو دیکھ کے ریئیکٹ نہیں کیا؟ وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئے؟ شکر ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے اسلام میں، اور آج سائنس نے بھی شکر ادا کرنے کو اور پازیٹیو رہنے کو بہت زیادہ فائدہ مند قرار دیا ہے۔ شکر ادا کرنے سے آپ اس فیلنگ میں، اس وائب میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو مزید شکر ادا کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور جب آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو آپ کو روحانی خوشی ملتی ہے، یہ ایک سامنے کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کو ملٹی پلائی ہو کر ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سب کانشیس کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو یا آپ پیسہ نکال کے دے رہے ہو، تو وہی پیسہ آپ کو ریفلیکٹ بیک ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن یہی بتاتا ہے
کہ یہ 3D جو ہے یہ ایک مرر ہے, ایک آئینہ ہے, اور آپ جو کچھ بھی کرو گے وہ آپ کو ریفلیکٹ بیک ہوگا. آپ دل میں کسی کے لیے اچھا سوچو گے, اس کو اس کی ہیلپ کرو گے تو آپ کی بھی ہیلپ ہوگی. لا آف اٹریکشن, لا آف ازمپشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے نیڈی ہونا, جو لیک کی ایک وائب ہوتی ہے, اس سے ہم لوگ وہ چیز اٹریکٹ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی. تو لیٹ گو کرنا بیسٹ ہوتا ہے. تو اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی جدائی میں روئے, اور جب تک ان کے آنسو سوکھ نہیں گئے, وہ اتنا عرصہ روتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی تلقین کی. تب جا کر وہ اپنے بیٹے کو ملے, جب انہیں دل سے مطلب اطمینان ہو چکا تھا. جب تک وہ صدمے اور پریشانی کی کیفیت میں رہے, جب تک وہ روتے رہے, لیک کی وائب میں تھے, تو تب تک وہ اپنے بیٹے کو نہ مل پائے. کتنے معجزات ہیں انبیاء کرام کے ذریعے جو کہ کامل یقین کی مثالیں ہیں. حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کتنی مثالیں ملتی ہیں معجزات کی. تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کامل یقین کی وجہ سے ہی تھی. یہ سب معجزات جن کے بارے میں انسان مطلب یہ عام انسان, آج کل کی دنیا کا انسان یقین نہیں کر سکتا, لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کی وجہ سے ہوا, پاسبل ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف ازمپشن, لا آف اٹریکشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, اور اس کو اپنے آپ پہ ایکسپیرینس کیے, اپلائی کیا. اپنی سابقہ لائف جہاں پہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لا آف اٹریکشن, لا آف ازمپشن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو میں نے دیکھا, اور مجھے یقین بھی آ گیا, اور مجھے بہت کامیابیاں بھی ہوئیں. اور اس کامیابی اور فن کی جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں, تاکہ آپ سب بھی اپنی ڈیزائرڈ لائف گزار سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.